السلام علیکم۔ اے آر خان حاضر ہے۔ میں آج پاکستانی قوم پر اس کی جو بے عملی ہے یا حرکات ہیں جو ایک قوم کی نہیں ہیں، اس پر تبصرہ کروں گا۔ ہماری قوم ہر لحاظ سے بے عمل، بدترین اور ظالم قوم بن چکی ہے۔ اس کے نظام کو اگر دیکھا جائے اور اس کو اے ٹو زیڈ چیک کیا جائے تو اس کی جو اکثریت ہے احباب کی یا لوگوں کی، وہ بے عمل اور بد کردار ہو چکی ہے۔ آپ گاؤں سے لے کر شہر کے بڑے ایوانوں تک غور کریں تو یہاں جھوٹ، بے عملی، ملاوٹ، ظلم اور نہ جانے کیا کیا برائی ہو رہی ہے، اور وہ بھی اسلام کے نام پر، اور کبھی اسلام آباد کے نام پر۔ قوم کا اخلاقی معیار بالکل گر چکا ہے۔ ایک گاؤں کا معیار دیکھ لیں اور پڑھے لکھوں کا معیار بھی دیکھ لیں۔ ان پڑھوں کا معیار بھی گر چکا ہے اور پڑھے لکھوں کا تو بہت زیادہ گر چکا ہے۔ ایک گاؤں کے یونٹ سے شروع کریں تو ایک گاؤں کا نمبردار یا امام مسجد، اس کا کردار جو ہے کم و بیشتر اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ سوری۔ پھر آپ تحصیل میں چلے جائیں، یونین کونسل میں چلے جائیں تو چیئرمین اور کونسلر کا جو مقام ہے وہ بھی مومنانہ نہیں ہے۔ ان میں پہلے تو ہے تعلیم کی کمی ہے، پھر اسلام کی تعلیم کا علم نہیں ہے، پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا جاتا، اسی طرح کسی چیز کے بھی حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تعلیم کی کمی کے ساتھ ساتھ دینی علم یا علماء سو کا جو دینی عمل ہے وہ قابل رشک نہیں ہے۔ کوئی چور ہے، کوئی زانی ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی ملاوٹ کرتا ہے، کوئی ایک دوسرے کے حقوق غصب کر رہا ہے، کوئی ہمسائے کے حقوق غصب کر رہا ہے، کوئی اپنے عزیز و اقارب کے حقوق غصب کر رہا ہے۔ تو اسی طرح ضلع میں چلے جائیں، سکولوں میں دیکھیں، ٹیچر وقت پر نہیں آتے، وہ اپنی حلال کی تنخواہ نہیں کھاتے۔ اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، 1% یا 2% کی نہیں۔ ضلع میں چل جائیں، ڈی سی صحیح کام نہیں کر رہا، ایس پی صحیح کام نہیں کر رہا، اور پھر قانونی ادارے یا وکلا جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں 500 روپے کے پیچھے، بیان حلفی داخل کرتے ہیں روزانہ، وکلا جو معاشرے کی بدترین اور عیار درجہ ہے، یہ ساری قوم کو خراب کر رہا ہے۔ آپ عدالت میں چلے جائیں، وہاں بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ قرآن کے حساب سے الحلف کے بعد سیشن جج کی عدالت میں جائیں، آپ کو وہاں جھوٹے مل جائیں گے۔ ڈی سی آفس میں چلے جائیں، آپ کو وہاں بھی جھوٹے مل جائیں گے۔ بازار میں جائیں، ناپ تول کا ناقص انتظام ہے، کوالٹی کا بالکل کوئی خیال نہیں، دھوکہ بازی کی جاتی ہے خریدار سے ہر لحاظ سے۔ فروٹ میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے، باقی اشیاء کموڈیٹیز، دالوں میں، آٹے میں، گندم میں وغیرہ وغیرہ، ہر جگہ آپ کو ملاوٹ ملے گی۔ جب آپ زیادہ پیسے پیش کریں گے تو آپ کو خالص چیز مل جائے گی۔ درجہ بندی ہے۔ تو اسی طرح آپ چلے جائیں، اسمبلیوں میں چلے جائیں یا
پارلیمنٹ صوبائی میں چلے جائیں تو صوبائی میں زیادہ ان پڑھ لوگ، جابر، بدماش، بے عمل، شرابی، شکاری کتے رکھنے والے ایسے لوگ ملیں گے جن کو صرف دولت کی فکر ہے کہ دولت کو لوٹیں اور عیاشی کریں۔ اور پارلیمنٹ جو وفاقی ہے اس میں بھی یہی حال ہے۔ میں لسٹ نہیں بتا سکتا، بہت سے لسٹ ہے میرے پاس ایسے لوگوں کی کہ واقعی بدکار ہیں، بے عمل ہیں، جھوٹے ہیں، ظالم ہیں، جھوٹے مقدمات بن رہے ہیں، جھوٹے کام کر رہے ہیں۔ پھر آپ کو ملازمت کے لیے جب کوشش کی جاتی ہے تو آپ کو رشوت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پولیس میں بھرتی ہونا ہے تو عام بندہ حقدار جو ہے 6 فٹ کا آدمی، پڑھا لکھا، میٹرک یا FSC ریکوائر جو ہوتی ایجوکیشن سب کچھ ہے، مگر اس کے پاس سفارش نہیں ہے، رشوت نہیں، تو وہ بھرتی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر انتظامیہ ہے، اب تو فوج میں بھی رشوت چل گئی ہے وہاں بھی بھرتی نہیں ہو سکتا عام آدمی۔ تو بات یہ ہے کہ علماء سو کا جو حالت ہے، ان لوگوں نے 75 سال میں جو تربیت کی ہے قوم کی، فرقہ پرستی، فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، مسلمان کم بنائے ہیں اور کافر زیادہ بنائے ہیں، ان لوگوں نے قوم کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تو اس لیے میری جو ہے کوشش بیان کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ عمل نہیں کریں گے ان پر عذاب آئے گا، اللہ کی سزا آئے گی۔ تو ہماری قوم بھی ایک سزا کی چکی میں پس رہی ہے۔ ہمارے ہاں دیانتداری کا جو گریڈ ہے یا درجہ ہے وہ گر چکا ہے، ہر کوئی دولت کے پیچھے لگا ہوا ہے، اسلام یا اپنے ایمان کا کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اخلاقی پستی کا جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں علماء سو نے بالکل قوم کو تباہ کر دیا ہے، اور اشرافیہ نے بھی اپنے عمل سے اسلام کو بدنام کیا ہے۔ اور پھر انتظامیہ ہے یا بیوروکریٹس ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے عمل سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کو دولت کی پڑی ہوئی ہے، نہ اخلاقی پستی کو سنوار رہے ہیں اور نہ برائی کو برا کہہ رہے ہیں بلکہ برائی کو رواج دے رہے ہیں۔ تعلیم بک رہی ہے، صحت بک رہی ہے، ڈاکٹر کسائی ہے اور وکیل ہرجائی ہے، اور قوم کا ستیہ ناش، اور عدالتیں جو انصاف سے بالکل نابلد اپنی مرضی کا سارا کچھ دھندا کر رہی ہیں اور ملک کو بدنام کر رہی ہیں۔ اور اس لیے ایسے لوگوں پر خدا تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ عذاب سے ڈرتے ہوئے لوگوں کو اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور کہ کن لوگوں نے مسجد کو روزی کا منبع بنایا ہوا ہے، کئی لوگوں نے ہسپتال کو روزی کا منبع بنایا ہوا ہے، کئی لوگوں نے شراب بنانے اور بیچنے کو دھندا بنایا ہوا ہے اپنا، اور کئی لوگوں نے عشر زکوٰۃ کھانے کو اپنا روزگار بنایا ہوا ہے۔ تو اس لیے تھانے، کچہری اور یہ سارے جو انتظامی دفاتر ہیں، یہ سارے روزی کے اڈے بن چکے ہیں، اور لوگ ان سے تنگ ہیں، اور لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اے خدا، اے خدا تعالیٰ، اے خدا تعالیٰ ان قوم سے ہماری ہمیں نجات دے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ قوم کو اپنے اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تھینک یو۔